السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو HRDF میں آپ کا استقبال ہے۔ ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ اس کا بچہ بہترین کردار کا مالک ہو، لیکن بچے اکثر ان خوبیوں سے خالی ہوتے ہیں جو ہماری چاہت ہوتی ہے۔ کچھ بری عادتیں ان میں سرایت کر جاتی ہیں، جیسے چڑچڑا پن اور بدمزاج ہو جانا، ضدی ہو جانا اور معمولی باتوں پر ناراض ہو جانا۔ جب والدین اپنے بچوں کی برائی دوسروں کی زبانوں سے سنتے ہیں تو وہ شرم کے مارے اپنا سر جھکا لیتے ہیں۔ مستقبل میں بچوں کے ساتھ کیا کرنا ہے، اس سلسلے میں بہت فکر مند اور نا امید ہونے لگتے ہیں۔ جیسا کہ ایک کہاوت ہے کہ بیماری آنے سے پہلے اس بیماری سے بچاؤ کے راستے اپنانا ہی بہتر ہے، اسی طرح بچوں کے بگڑنے سے پہلے ان کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ بچے گمراہ کیوں ہوتے ہیں؟ وہ ماحول جس میں وہ بڑے ہوتے ہیں اور ان کے تجربات ان کے اخلاق و کردار بنانے میں بہت معاون ثابت ہوتے ہیں۔ آپ طبولہ راسا کے بارے میں جانتے ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے سفید کاغذ۔ ہم سب پیدا ہوئے اور ایک سفید کاغذ کی طرح اس زمین پر بکھر گئے۔ ہم اس پر کسی بھی سیاہی سے لکھ سکتے ہیں، ہم اس پر کوئی بھی چیز پینٹ کر سکتے ہیں، ہم اس پر کوئی بھی چیز رنگ سکتے ہیں، ہم اسے تبدیل کر کے جتنا چاہے خوبصورت یا بدصورت بنا سکتے ہیں۔ ہر بچہ اسی طرح ہوتا ہے۔ تعلیم بچے کے کردار پر صرف 25% ہی اثر ڈال سکتی ہے، باقی کردار اس کے والدین، کنبے، دوست و احباب اور اس کے تجربات سے تشکیل پاتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کی جانچ پڑتال کرنے کی ضرورت ہے۔ گھر پہلا اسکول ہے۔ بچہ والدین سے کردار کی تشکیل کا سبق سیکھتا ہے۔ بچے وہی ہیں جو ہمارے ہر عمل کو محفوظ کرنے اور اس کی تقلید کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ گھر کے دیگر افراد کے ساتھ ہمارا سلوک، الفاظ کا استعمال ہم کرتے ہیں جو وہی سب وہ بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خوشی اور غمی میں ہمارا رد عمل کیسا ہوتا ہے، ویسا ہی وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کو اپنی زندگی میں قریب سے مشاہدہ کرنے اور ان کی کاپی کرنے کی کوشش کرنے والے بچوں کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ مختصر یہ کہ بچہ ہمارے ہر جذباتی اظہار اور عادات کی نقالی کر سکتا ہے۔ اسی طرح آہستہ بچے کے کردار کی تشکیل کی بنیاد پڑ جاتی ہے۔ کردار کو بنانے والا پہلا اسکول ہمارا گھر ہوتا ہے۔ والدین سب سے پہلے اساتذہ ہیں۔ پہلے یہ یقینی بنائیں کہ کیا آپ اپنے بچوں کے لیے اچھے استاذ ہیں یا نہیں، ورنہ ہم ہی اپنے بچوں کے طرز عمل کی خرابی کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں۔